دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مکھیاں بنائی ہیں اس کی تعداد آج لوگ بتاتے ہیں 20,000 کے قریب ہے۔ 20,000 مکھیوں میں اس مکھی کو یہ صرف فضیلت ہے کہ یہ اپنے بدن سے شہد نکالتی ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورہ نحل کی آیت نمبر نحل پوری، یعنی کہ مکھی کے اوپر ہی نام رکھا گیا ہے سورہ کا، یعنی کہ اس مکھی کو دیکھیں آپ قرآن میں کتنی جگہ ملی ہے۔ پھر اس میں 68-69 نمبر جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو مکھی کو حکم کیا، جو اسے سمجھا دیا، یہ پھلوں میں سے، فروٹوں میں سے اور یہ جو نباتات ہیں ان میں سے یہ کھائے گی اور اپنے بدن سے شہد نکالے گی۔ پھر لکھا کہ یہ شفاء للناس ہے، لیکن اس کے نیچے جو آخری لائن ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اب اگر غور کریں 20,000 مکھیوں میں سے یہ واحد مکھی ہے جو شہد نکالتی ہے، نمبر 1۔ دوسری بات ہے کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کی خراب ہو جاتی ہے، یہ 20,000 سال رکھیں گی یہ خراب نہیں ہوگا، 2,000 سال رکھیں گی یہ خراب نہیں ہوگا، بلکہ احرام مصر میں جو یہ ممیاں ملتی ہیں ان میں بھی جو مسالے لگائے گئے تھے وہ شہد کی اس میں ملا کے لگائے گئے تھے۔ پھر اس کے چھتے کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں قدرت کا نظام، یہ مکھی آپ کو کبھی کچرے پہ نہیں ملے گی۔ آپ ہزاروں قسم کی مکھیاں دیکھ لیں گی، یہ آپ کو جب بھی نظر آئے گی پھل کے اوپر، فروٹ کے اوپر، یعنی کہ اس کی فطرت جو بنائی گئی ہے، اس کا انداز زندگی گزارنے کا بھی وہی ہے، یعنی کہ آج تک چینج نہیں ہوا۔ اچھا، اس میں ایک اور میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں جیسے سب نے کہا کہ ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں یہ مکھی نہیں پائی جاتی۔ دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں یہ انٹارکٹیکا جو برفانی علاقہ ہے اس میں یہ نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہاں کوئی پودا نہیں اگتا، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی، تو وہاں یہ پائی بھی نہیں جاتی، اور ٹمپریچر لیول بھی شاید بہت زیادہ منفی رہتا ہے۔ ہماری حکمت میں تو دنیا پوری میں اس کا مذہب کوئی بھی ہو، وہ شہد کے بغیر حکمت سیکھ ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی اہمیت ہے شہد کی۔ اور دوسری بات یہ بھی میں کیونکہ شہد کی مکھی کو اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قدرت کی ایک عجیب ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے، خود تو نہیں مرتی اتنے جلدی، لیکن کسی انسان کو اگر یہ ڈس لے تو اس کی اینٹینا اس میں جو پھنس جاتی ہے، ہارڈلی 2 سے 10 منٹ کے بعد یہ مر جاتی ہے۔ پھر یہ جو چھتا بنتا ہے اس کے اندر بھی پورا گروپ کام کرتا ہے، ایک ہوتا ہے، اس میں 3 گروپ ہوتے ہیں، ایک ڈرون کہلاتا ہے جو چوکیداری کرتا ہے، پھر اس میں ایک ورکر ہوتے ہیں، پھر جو بی ہے وہ کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا، 45 دن کے اندر جیسے ہی چھتا پورا ہو جائے گا تو بی کو مار دیا جائے گا۔ اچھا جی، آپ اس نظام میں اگر آپ دیکھیں گی تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے اس کے اندر۔ اچھا، سیکنڈلی یہ کہ اس کا جو چھتا ہے، بلکہ اس پہ تو آئنسٹائن نے اتنا زبردست جملہ لکھا ہے کتاب میں، وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا سے شہد ختم ہو جائے تو اس کے بعد 4 سال میں دنیا میں تمام انسان ختم ہو جائیں گے، واللہ عالم۔ لیکن اس وجہ کیا ہے کہ ایک ایسی بیماری یورپ میں اور امریکہ میں خاص طور پہ USA میں پائی جاتی ہے، کلوننگ ڈس آرڈر۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اس کا چھتے کے اندر علاج ہے صرف۔ سبحان اللہ۔ اور یہ چھتا جو ہم پھینک دیتے ہیں یہ جگر کو نیا بنانے کی دوائی ہے۔ اگر آپ اس کے میں نے شہد نکال لیا، آپ کا چھتا یا بوتل میں ڈال دیں تو آپ ایک چمچہ اگر شہد کا کھا رہے ہیں تو آپ تو جگر کو زندگی دے رہے ہیں۔ سیکنڈلی یہ کہ جو بیچارے شوگر کے مریض ہیں، کیونکہ اس میں گلوکوز بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، زیادہ نہیں کھا سکتا وہ بیچارہ، تو آپ اس چھتے سے اپنی چیزیں میٹھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ شوگر والا بھی اس طرح کھا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بہت ساری بیوٹی پروڈکٹ میں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ خود۔ اچھا، سیکنڈلی یہ ہے کہ اس کا جو نظام ہے اس کی افادیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا ایک اور میں بچوں میں بتاتا ہوں خاص طور پہ، آپ نے دیکھا وہ چھوٹے بچے اکثر رات میں یکدم اٹھتے ہیں اور روتے ہیں، وہ ایسے بچوں کو رات میں اگر آپ ہلکا سا شہد چٹا دیں 2-4 دن میں تو یہ ان کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، زبردست۔ وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ کی کمی کی شکایت کرتی ہیں، وہ دودھ پلانے والی مائیں اگر شہد کا 1 چمچہ پئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دودھ میں اضافہ کرتا ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو تھک جاتے ہیں بیچارے کام سے، ٹائرڈ ہو جاتے ہیں، وہ اگر 2 چمچ شہد کے پانی میں ملا کر اور پئیں تو وہ انرجی کو بوسٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں صبح بھی آپ پئیں تو آپ کی انرجی یکدم بوسٹ ہو جاتی ہے، نہار منہ پینے سے ویٹ لاس بھی ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں 5688 نمبر حدیث ہے کتاب الطب میں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو ان کے لوز موشن کا مسئلہ تھا جی، تو اس کے پیٹ کے معاملات تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد کھلا دے. وہ دوسرے دن پھر آ گیا, بولا میری طبیعت صحیح نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پھر دوبارہ شہد کھلا دے. وہ تیسرے دن پھر آیا, یا رسول اللہ میری طبیعت صحیح نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو پھر شہد کھلا دے. جب چوتھی دفعہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب سچ بولتا ہے, تمہارا پیٹ جھوٹ بولتا ہے, اسے پھر شہد کھلا دے. وہ بندہ صحیح ہو گیا. واہ واہ. تو اب یہ جو جھوٹ والا معاملہ ہے پیٹ کا, اس کے اوپر ہماری تحقیق ہے, بہت کچھ کبھی اس میں بات کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینے چاہیے, ہماری فیملیز کو لینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا, میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں, اگر ناظرین چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب آم کا موسم ختم ہو جاتا ہے پورے پاکستان میں, میرے گھر میں آم ہوتے ہیں. سوچیں آپ کیسے, میں کچے آم خرید کر اور اس کے اوپر ہلکی سی شہد لگا کر 25-30 کلو ایک نارمل انوائرمنٹ پہ اس کو رکھتا ہوں. جب موسم ختم ہو جاتا ہے تو یہ آم بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ابھی آج اترا ہے. یہ اچھا بیسٹ ہے. اس کو کھانے کو تو اس کے خیر کسی وقت بھی کھا سکتے ہیں, لیکن بیسٹ صبح کا ٹائم ہے, کیونکہ جو پہلی خوراک ہے صبح کی, اس میں اگر شہد شامل ہو جائے. اور اصول صحت بھی یہی ہے. کسی زمانے میں وہ بزرگ کہتے تھے, آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاؤ, دوپہر میں وزیروں کی طرح کھاؤ, رات کو فقیروں کی طرح. اور بچوں کو کیا صبح میں دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں. بچوں کو تو چٹائیں گے آپ. اچھا وہ خاص طور پہ لوگ جن کے دیکھا وہ بات کرتے ہوئے آواز بیٹھ جاتی ہے, وہ آواز بیٹھی ہوئی بیچارہ پریشان ہے. بھائی شہد لیں, اس میں تھوڑی سی دال چینی ملائیں اور اس کو دن میں 2-4 دفعہ چاٹ لیا کریں, بیٹھی ہوئی آواز صحیح ہو جاتی ہے. اچھا وہ بچے جن کو ایسی کھانسی ہوتی ہے وہ بیچارے اینٹی بائیوٹک پہ چلے جاتے ہیں, لیکن اگر ایسے بچوں کے لیے 1 ٹیبل اسپون شہد لے کر اور اس میں چٹکی نمک ڈال کر تھوڑا سا پکا کر اور اس کو آپ رکھ دیں کسی بوٹل کے اندر, آپ اس بچے کو چٹائیں 2-3 دن میں, یہ بالکل کھانسی صحیح ہو جائے گی. یعنی کہ یہ ملٹیپل چیزوں میں ہم اس کو ملٹیپل فائدے بھی ہوں گے اس کو چٹانے کے. بالکل ہے. اچھا ملٹیپل فائدوں کی بات آ گئی, بیوٹی کے لیے بڑا ضروری ہے شہد کا استعمال, خواتین کے یہ لیے, ان خواتین کو تو بڑا زبردست فائدہ دیتا ہے. خاص طور پر اس کے اور بھی ہیں, لیکن میں خاص طور پر ان لڑکیوں کی بات کروں گا جن کی عمریں 30 سال سے لے کر 80 سال والی لڑکیاں ہیں. تو ان کو اینٹی ایجنگ چاہیے ہوتا ہے نا. اینٹی ایجنگ پروڈکٹ بہت مہنگی ہوتی ہے, چاہے میرے پاس لیں کہیں بھی لیں. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ ایک ٹمیٹو کو ہاف کاٹ کر اس کے اوپر 1 چمچ شہد پھیلا کر اور اس کا مساج کریں. 5-7 منٹ اس کو مساج کریں اور اس کے بعد چھوڑ دیں. پھر اس کو ٹھنڈے پانی سے, جب یہ ڈرائی ہو جائے ٹھنڈے پانی سے دھوئیں. آپ اس کو روزانہ کریں, 1 دن چھوڑ دیں, 1 دن کریں, آپ کے چہرے سے رنکل اور جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں. آپ کا وہ جو بڑھاپا تو کسی کا ختم نہیں ہوتا, لیکن بہرحال جو ایک نگار وہ آ جاتا ہے, نکھار آ جاتا ہے, بڑی زبردست چیز ہے. اچھا عیسیٰ بھائی, چھوٹی مکھی کا شہد زیادہ اچھا ہوتا ہے, بڑی مکھی کا شہد زیادہ اچھا ہوتا ہے, یا پھر فرق کیسے کر سکتے ہیں دونوں میں؟ جیسے شہد اگر اچھا مل جائے تو اچھا ہی ہوتا ہے. اچھا, اب اچھے کی پہچان کیا جعلی شہد بھی ہے, کیسے پتا کریں؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میرا ایک ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز جو بھی اللہ نے اتاری ہے وہ دنیا سے کبھی بھی اصل ختم نہیں ہوتا. نہیں پتا کیسے, نقل اپنی جگہ رہے گا. دیکھیں اس کے بہت طریقے ہیں. مثال کے طور پر جو پالتو کتا ہے جو عام گلیوں میں گھومتے ہیں, آپ روٹی پہ لگا کے دیں گے, یہ کبھی شہد نہیں کھائے گا. گھر والا تو آئس کریم بھی کھا جاتا ہے, لیکن وہ نہیں کھائے گا. اچھا دوسری چیز, اب لوگ کہیں گے بھائی کتا کہاں ڈھونڈے, تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ڈی فریزر ہوتا ہے آپ کے گھر میں, فریج کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے, آپ کی جو بھی شہد کی بوتل ہے آپ اس کے اندر رکھ دیں. اصل بھی ہوگا, نقل بھی ہوگا, جمے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن جب آپ اس کو باہر نکالیں گے, اب اگر وہ اوریجنل ہے, اس میں کوئی مکسنگ نہیں ہے, تو ودن 2 سے 3 منٹ میں وہ اپنی واپس شکل میں آ جائے گا, وہ لیکوڈ کی طرح. لیکن اگر نقل ہوگا تو اسے 1 گھنٹہ چاہیے ہوگا. سب سے بڑا فائدہ تو اس کا خود شہد کا یہ ہے کہ یہ ہارٹ کے لیے بہت زبردست دوائی ہے. صحیح ہے, ہارٹ والے ہر پیشنٹ کو یہ استعمال کرنی چاہیے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آج کل 3-4 چیزیں مکس کر کے ہارٹ والے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہاں, جہاں تک بچے کا تعلق ہے, اس کی عمر کیونکہ چھوٹی ہے, تو آپ اس کو چمچ کا 1/4 حصہ پانی میں مکس کر کے, لیکن کوشش کریں سادے پانی میں. جو زیادہ پانی ہوتا ہے اس کے کچھ منرلز ہیں جو برن ہو جاتے ہیں, تو آپ سادے پانی میں مکس کر کے اس کو پلا سکتے ہیں. صحیح ہے. آپ اس کو تھوڑے سے دودھ میں پلا سکتے ہیں. صحیح ہے. جس اینگل سے بھی پلائیں گے اس طرح اس کو فائدہ ہوگا, نقصان. صحیح ہے جی. ہم نے جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں, یا یہ جو بچے کا کیس آیا, اس میں کس طریقے سے استعمال آپ تجویز کرتی ہیں؟
اس میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں, جو بھی ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کو شہد کھانے کا طریقہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ دیسی لہسن لیں, کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور ڈاکٹر نے کہا ہوگا کہ دیسی لہسن کا استعمال خوراک میں ضرور کریں اور چبائیں اس کو. آپ نے کس چیز میں, سالن کی باتیں میں کری, پورا اس کا جوا ایک لے کے چھوٹا سا ٹکڑا لے کے آپ نے چبانا ہے اس کو. تو میں ہمیشہ ہارٹ کے مریض کو یا ہائپرٹینسو جو ہوتے ہیں جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ٹکڑا لیں آپ اس کا لہسن کا, اس کو شہد میں ڈبوئیں اور آپ نے کھانا ناشتے میں ہی اور آپ نے چبانا ہے, تو آپ کو لہسن بھی آسانی سے کھایا جائے گا اور آپ کو اس کے سارے بینیفٹس بھی مل جائیں گے.